پوسٹ شیئر کی جائے گی جس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ تندوروں کے قریب مردوں کے رش کی وجہ پڑھی لکھی خواتین کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہترین ہوں گے۔ ایک قصہ آپ کو سناتی ہوں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم اکثر گاؤں جایا کرتے تھے۔ وہاں لوگ بڑے ایک دوسرے کی لائف میں انوالو ہوتے تھے، بڑے ایک دوسرے کے سانجی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے چیزیں کرتے تھے۔ ایسے ہی خواتین میں ایک عموماً وہاں پہ عادت تھی، رواج تھا کہ دن کے وقت خواتین آٹا گوندھ دیتی تھی، پھر ایک دوسرے کو آواز لگاتی تھی کہ بہن تیار ہو گئی ہو۔ انہیں پھر وہ آٹا لے کر تندور پہ جانا ہوتا تھا، جہاں تندور والے بھائی یا بہن جن کا تندور ہوتا تھا، 2-4 ایسے تندور ہوتے تھے، وہ روٹیاں لگایا کرتے تھے شام کی اور رات کی۔ وہی روٹیاں گھر میں سب کھایا کرتے تھے۔ اب وہاں روٹیاں لگ رہی ہیں، دوسری طرف خواتین کا وہاں ہجوم ہوتا تھا، محفلیں جمتی تھیں، کہکے لگتے تھے۔ وہ جو 1.5-2 گھنٹے ہوتے تھے اس میں خواتین کی وہ چل پارٹی ہوتی تھی، پورے گاؤں میں کیا چل رہا ہے وہ سارا ڈسکس ہوتا تھا، گاسپس ہوتے تھے۔ ایک بڑے ہم لوگ چونکہ شوقیہ وہاں جایا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا وہ دیکھ کے، ایک عجیب سا رنگ ہوتا تھا۔ اور پھر جب وہ روٹیاں گھر آتی تھی، گھر والے بے صبری سے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ تندور کی روٹی آئے گی اور وہ کھانا کھائیں گے۔ بہت سے مرد حضرات بھی اسی میں شامل تھے۔ اور بڑی جب روٹیاں آتی تھی تندور کی تو سب انجوائے کر کے کھاتے تھے، بیٹھ کے کھاتے تھے، واہ کیا روٹیاں ہیں۔ ایسا تھا کہ ان کے لیے وہ ٹریٹ ہوتی تھی۔ اچھا، وہاں خواتین اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مگر نہ مرد حضرات میں نہ خواتین میں کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا کہ گھر میں کیوں نہیں بن رہی ہیں، کیونکہ رواج تھا۔ اور دوسرا یہ ان کے لیے منافع بخش بھی تھا۔ کس طرح سے کہ ہر گھر کا ایندھن بچ رہا تھا، وہ سستا تھا کہ آپ ایک ہی تندور میں جا کے ساری روٹیاں لگوا لائیں۔ ہم شہر میں رہتے تھے، یہاں لوگ اپنی اپنی زندگیوں تک ہی انوالو تھے، ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر یہاں ایسی باتیں پھر بھی سنائی دیتی تھی۔ گول روٹی کا سوال اٹھنے لگا، پھر گرم روٹی جو کہ اتنی اہم نہیں تھی۔ ہم نے خواتین کو دیکھا ہے گرمیوں کی دوپہر میں پسینے سے شرابور 1.5 روٹیاں بناتے ہوئے، سملر سردیوں میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، اور پڑھی لکھی خواتین کو دیکھا ہے اگر روٹی ٹھیک نہیں بنی تو دوبارہ بناتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ کسی نے انکار کر دیا ہے، نخرے ہیں، ہم نے خود بہت نخرے کیے ہیں۔ تو یہاں یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ مسئلہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ سوچ کا ہے، نظریے کا ہے۔ دوسری چیز، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس میں آپ بتائیں حرج کیا ہے؟ پہلی چیز، آپ سپورٹ کریں اگر اپنے پارٹنر کو تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ انہیں گرمی کی شدت سے بچا رہے ہیں، سردیوں میں آپ انہیں ٹھنڈ سے بچا رہی ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے، اگر پاکستان میں اتنی کیئرنگ ویسے کوئی کرتا نہیں ہے، تو اگر کیئرنگ والا کانسیپٹ نہیں ہے تو دوسرا کانسیپٹ کیا ہے؟ اکانومیکلی بھی ان کو یہ بینیفیشیل پڑتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے کہ سوئی گیس کا مسئلہ سردی میں عموماً بہت زیادہ ہوتا ہے، آنا جانا ہی لگا رہتا ہے، تو ان کا ایندھن کا خرچہ بچ جاتا ہے۔ تیسرا یہ وجہ ہوتی ہے کہ شہروں میں عموماً سبھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام گھر والے راضی ہوتے ہیں تبھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی باعث اچھی بات ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ ایز کمپیئر ٹو تھکے ہارے اٹھیں اور وہ کریں، وہ باہر سے لے آئیں اور آسانی سے اپنا کھانا کھائیں۔ اب ہم یہاں بیٹی پڑھانے، بیٹی کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ ہمیں گرم روٹی نہیں مل رہی۔ یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں ہے۔ پھر ہم اپنے دونوں بچوں کو کیوں نہیں یہ سکھاتے کہ اگر بہن
रोटी डाल सकती है तो बाई भी डाल सकता है। हमने खुद ऐसा देखा है। हमारे साथ ही एक घर है, 3 बाई हैं, तीनों घर का एक एक काम जानते हैं। हमसे सुगड़ वो हैं, हम 4 बहनें हैं, हम इतने काम नहीं जानते जितने अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और उन्होंने अपने घर को बेहतरीन तरीके से रखा है और उनकी मदर इस बात पर प्राउड फील करती हैं। तो पहली चीज, ये चीजें, रोटी, खाना, बर्तन, सफाई, धुलाई, ये जेंडर बेस्ड चीजें नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो कि इंसानों की बुनियादी जरूरतें हैं। जहां हम बहुत सारी मिसालें देते हैं, वहां हमें अपने नबी की, उन लोगों की वो वाली भी एग्जाम्पल्स देनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने घर के काम, अपने काम किया करते थे। तो ये हमारी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं जो कि हमें सीखनी पड़ेंगी, और अगर आप पहले नहीं सीखेंगे तो आपको किसी न किसी स्टेज पे ये रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बच्चों बचपन से ही अगर आप सीखना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। जैसे हमने बहुत एक लंबे अरसे तक हम बहुत लाडू में रहे, तो अब जब हमें करना पड़ा तो हमें बहुत मुश्किल हुई। मेरी छोटी बहन है तो वो अपनी स्कूल लाइफ से ही चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलती है। उससे बेसिक चीज़ें अभी से ही वो अपना खाना स्कूल से आके लंच खुद प्रिपेयर करेगी, मुँह नहीं चढ़ाएगी, आराम से। उसको पता है कि उसको किस तरह से उसको बेहतर बनाना है। अगर पसंद का नहीं है तो उसमें किस तरह से फ्लेवर्स ऐड करके उसको अपनी चॉइस के मुताबिक करके उसको आप सर्व कर सकते हैं अपने आप को। उसे चीज़ों को किस तरह से अपने अकॉर्डिंगली करना है, तो वो उसके लिए ईजी होगा जब वो बड़ी होगी इन चीज़ों को मैनेज करना। और दूसरी तरफ अगर कोई बाहर से भी लाके खाना चाह रहा है, उनकी अपनी मर्जी है, वो खुद कर रहे हैं, तो फिर हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कैसा क्यों हो रहा है, तंदूर क्यों चल रहे हैं। तंदूर वालों ने भी तो अपना कारोबार करना ही है। अच्छा है, 2 4 और लग जाएंगे, उनका भी मुनाफा मिलेगा। तो जब सभी राजी हैं तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है।